اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الثانی ان شکر المنعم واجب ولا يتم الا بالمعرفہ اما انه واجب فالاستحقاق الذم عند العقلاء بترکہ۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ معرفت اللہ واجب ہے، جی دونوں واجب کی مختلف دلیلیں تھیں۔ مثلا سب سے پہلے اجماع کو ذکر کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کلی طور پر دو دلیلیں ہیں، عقلی و نقلی۔ عقلی دلیل کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دو بیان میں ذکر کریں گے، دلیل عقلی کو دو بیان کے اندر۔ ایک بیان کل آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا ہے کہ جو تھا وجوب دفع الضرر المحتمل، ضرر محتمل کو دفع کرنا واجب ہے، تفصیلاً آپ کی خدمت میں کل ذکر کیا ہے۔ اصل میں یہ بحث جتنی بھی آپ علم کلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر یہ والی بحث موجود ہے، کیونکہ یہ ہر انسان کے ذہن میں اٹھنے والے سوال کا جواب ہے کہ کیوں ہم خدا کی معرفت حاصل کریں۔ جواب اس کا یہ دیتے ہیں، پہلا جواب یہ دیتے ہیں، ایک تو دفع ضرر محتمل تھا، دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک عقلائی قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، کوئی بھی آپ کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے، تو ہر انسان اس نعمت کی قدردانی کرتا ہے اور جس نے وہ نعمت عطا کی ہے اس کا احترام کرتا ہے۔ اگر جانتا ہے تو احترام کرتا ہے اس کا، اگر نہیں جانتا تو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جانوں تو صحیح مجھ پر نعمت کرنے والا کون ہے۔ جیسے سادی سی آپ مثال اپنی زندگیوں میں لے سکتے ہیں، مثلا آپ اگر گھر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو کوئی مالی مشکل ہو جائے اور آپ جو ہیں وہ پریشان بیٹھے ہوں کہ میں کیا کروں، راہ حل نظر نہ آ رہا ہو، اور کوئی دق الباب کرے آ کر اور آپ جائیں باہر اور آپ کے ہاتھ میں پیسوں کا لفافہ پکڑا دے اور کہے کہ یہ ایک شخصیت نے آپ کو دیا ہے، آپ کی مشکل جب برطرف ہوتی ہے تو آپ کے اندر یہ جستجو خود بخود ایجاد ہو جاتی ہے کہ میں جانوں تو صحیح کہ وہ بزرگوار شخصیت کون ہے جس نے میری مدد کی ہے تاکہ میں ادائے احترام کر سکوں۔ ہر انسان کی یہ حسی ایک مسئلہ، ہر انسان کے لیے یہ مسئلہ پیش آیا ہے، یہ عقلائی مسئلہ ہے کہ ہر انسان کے اندر نعمت کرنے والے کی نسبت احترام موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان نعمت کے مقابلے میں شکر ادا نہ کرے، یعنی جس نے اس کو نعمت دی ہے پھر وہ اس کا شکر ادا نہ کرے، تو تمام عقلاء عالم اس کی مذمت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بندہ خدا نے مشکل میں تمہاری مدد کی ہے، تمہیں کم از کم شکر تو ادا کرنا چاہیے تھا اس کا۔ بس عقلائی طریقہ یہ ہے کہ منعم کا شکر ادا کرنا واجب ہے، عقلائی قاعدے ہیں، اسی عقلائی قاعدے سے جواب دیا جا رہا ہے۔ ہمارے بحث کے ساتھ اس کا کیا ارتباط ہے؟
یہ ارتباط بنتا ہے کہ اگر ہم اس کائنات کے اندر دقت کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کائنات کا ہر ایک ذرہ انسان کی زندگی کے لیے ایک نعمت شمار ہوتا ہے۔ مثلا یہی پانی، اگر انسان اسی کو دیکھ لے، ایک دن کے لیے اگر انسان کو پانی نہ دیا جائے تو انسان کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ پس انسان کی زندگی کے لیے پانی ایک نعمت ہے۔ اگر یہ سورج موجود نہ ہو، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس سے انسان استفادہ کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر، وہ چیزیں سورج کی روشنی پر قائم ہیں۔ اگر یہ پودے آپ کو کھلے نظر آتے ہیں، آپ کو پھل پھول ملتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سورج کی کرنوں سے یہ غذائیت حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ سورج نہ ہوتا تو یہ سرسبزہ اور یہ پھل پھول سبزیاں بھی آپ کے لیے موجود نہ ہوتی، اور حیوانات بھی موجود نہ ہوتے، کیونکہ جو گوشت آپ کھاتے ہیں وہ اکثر کون ہے؟ حیوانات کے جو چرتے ہیں، جو کیا کہیں سبزی کھاتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، جو تو یہ حیوانات بھی پھر نہیں ہونے چاہیے پھر اس کے مطابق۔ بس آپ اسی طریقے سے دقت کرتے جائیں، ہر چیز آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ میری زندگی پوری کی پوری مرہون منت ہے ان نعمتوں کی۔ اور پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام کی تمام نعمتیں خداوند متعال نے مجھے بدون سوال عطا کی ہیں۔ یعنی جب ہم کائنات میں آئے، آنکھ کھولی تو خدا نے یہ تمام نعمتیں پہلے سے ایجاد کی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ضرورت پڑی، آپ نے مانگا تو خدا نے دے دی۔ مانگنے پر مزید نعمتیں دیتا ہے، لیکن بغیر مانگے نعمتیں بھی بہت ساری عطا کی ہیں خدا نے۔ تو جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا گیا ہے، تو وہی عقلائی طریقہ کیا ہے کہ خود بخود انسان کے اندر جستجو پیدا ہوتی ہے کہ میں پہچانوں تو صحیح اس کو، کون ہمیں یہ نعمتیں عطا کر رہا ہے، تاکہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ بس نعمتوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے عقلاء کے نزدیک، اور شکر تب ادا کر سکتے ہیں کہ جب آپ منعم کو جانتے ہوں، اس کی معرفت حاصل کرتے ہوں۔ پس چونکہ شکر المنعم واجب ہے، اور شکر منعم جو ہے وہ موقوف ہے کہ آپ منعم کی معرفت حاصل کریں، پس خداوند متعال کی معرفت واجب ہے۔ عقلاء عالم اس پر مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے واجب کا کیا مانا گیا تھا؟ کہ جس کے ترک پر تارک کو مذمت کی جائے اس کو واجب کہتے ہیں، ضروری کہتے ہیں۔ تو اگر آپ منعم کا شکر ادا نہ کریں تو کیا عقلاء آپ کی مذمت نہیں کریں گے؟ مذمت کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کے اندر شکر منعم ضروری ہے۔ پس اس طریقے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معرفت اللہ واجب ہے۔ خوب، معرفت اللہ تو واجب ہو گئی، ہم نے برہان کے ذریعے ثابت کیا۔ اب بات ہوتی ہے پھر نبوت کی معرفت، امامت کی معرفت، قیامت کی معرفت پھر ہم پر کیوں واجب ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ اصول دین کی معرفت واجب ہے، تو اس برہان کے ذریعے اشکر منعم کے ذریعے آپ نے یہ تو ثابت کر دیا کہ معرفت اللہ واجب ہے، لیکن باقی اصول کی معرفت کیسے واجب ہے، اس کی کیا دلیل ہے، اس کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، مصنف فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کی حکمت کا اقتضا یہ ہے
کہ خدا انسان کو تکلیف دے، مکلف بنائے، ذمہ داریاں سونپے اس کو. تکلیف دینے کے معنی یعنی ذمہ داریاں دے اس کو. یہ حکمت الہی کا تقاضا ہے. یہ انشاءاللہ جب ہم وہاں حکمت کی بحث میں جائیں گے تو وہاں پر یہ بحث آئے گی. پس جب حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مکلف بنے، پس اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان اس کی معرفت حاصل کرے کہ جو تکلیف لانے والا ہے. کیونکہ جب خدا بند متعال نے تکلیف دینی ہے تو تکلیف کوئی نہ کوئی لے کر آئے گا. خود خدا تو لے کے نہیں آ سکتا. خدا جسم و جسمانیت سے منزہ ہے کہ ہماری بات آئے گی ابھی. تو حتماً کسی کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے گا. تو ہمیں پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس مبلغ کی معرفت ہونی چاہیے کہ جو وہ تکلیف لے کر آئے گا، جو کہ نبی ہیں. پس اس نبی کی معرفت واجب ہے. امام چونکہ حافظ شریعت ہیں، امام کی معرفت بھی حاصل کرنا واجب ہے، چونکہ نبی کے بعد امام نے شریعت کو حافظ کرنا ہے. اور معاد کی معرفت واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان نے ذمہ داریاں آپ کو عطا کی ہیں اور اگر انسان کوتاہی کرے گا ذمہ داریوں میں تو خدا سزا دے گا، اور اگر کوتاہی نہ کی اور صحیح طریقے سے اعمال کو انجام دی تو خدا ثواب دے گا، جزا دے گا. تو یہ جزا اور سزا کے لیے خدا نے معاد کو رکھا ہے. تو معاد کی معرفت بھی واجب ہے. پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصول دین کی معرفت ضروری ہے اور ہر ایک کے لیے اس کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے. عبارت دیکھیں. الثانی ان شکر المنعم واجب، منعم نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا واجب ہے. ولا یتم الا بالمعرفہ، اور یہ شکر منعم معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. لا یتم تام نہیں ہے شکر منعم الا بالمعرفہ، مگر یہ کہ معرفت حاصل ہو جائے. یعنی پہلے آپ منعم کو جانتے ہوں گے، اس کی معرفت رکھتے ہوں گے، تب آپ اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اب ان دو مدعا اور ادعا کی کیا ہے دلیل بیان کرتے ہیں. اما انہ واجبون، یہ جو ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ شکر منعم واجب ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ فالاستحقاق الذم عند العقلاء بترکہ، کیونکہ اگر شکر منعم کو ترک کیا جائے تو وہ انسان مذمت کا مستحق ہے عقلاء کے نزدیک. یعنی عقلاء مذمت کرتے ہیں کہ تم نے منعم کا شکر کیوں ادا نہیں کیا. بترکہ ہی یعنی اسی کو شکر منعم کو. وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْمَعْرِفَةِ، اور یہ جو ہم نے دعویٰ کیا کہ شکر منعم اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک منعم کی معرفت حاصل نہ ہو جائے، اس کی کیا دلیل ہے؟ فَلِأَنَّ الشُّكْرَ إِنَّمَا يَكُونُ بِمَا يُنَاسِبُ حَالَ الْمَشْكُورِ، کیونکہ شکر اس وقت شکر کہلائے گا کہ جب وہ مشکور کی حالت کے مناسب ہوگا. یعنی ایک عام منعم ہے، اس کا جو شکر آپ نے ادا کرنا ہے وہ اور ہے، اور ایک منعم خدا ہے جس نے یہ پوری کائنات خلقی ہے، اس کا شکر کسی اور انداز میں ادا کرنا ہے. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں خدا کی معرفت حاصل ہوگی، جب ہمیں منعم کے پتہ چلے گا کہ ہمارا منعم کون ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، وہ کس درجے کی ذات ہے، ہستی ہے. اسی درجے کے اعتبار سے پھر ہم نے اس کا شکر بجا لانا ہے. پس منعم کی معرفت اس لیے واجب ہے تاکہ ہم جاننے کے بعد اس کے درجے کے مطابق اس کا احترام کر سکیں، اس کا شکر ادا کر سکیں.
لہذا خدا کی آپ معرفت حاصل نہیں کریں گے تو ایک عام منعم کی طرح آپ اس کا ادائے احترام کریں گے، جو کہ وہ ادائے احترام نہیں ہوگا بلکہ توہین ہوگی. کیونکہ ہوتا ہے آپ اگر درجے مثلا ایک بچہ آپ پر کرے احسان کرے، آپ اس کا شکر کسی اور طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور ایک بزرگ شخصیت آپ پر کوئی منعم انعام کرتی ہے تو آپ اس کا شکر کسی اور انداز سے کرتے ہیں. لیکن وہی حرکت کے جو آپ نے شکر بچے کے لیے ادا کی ہے، یعنی جس طریقے سے آپ نے بچے کا شکر ادا کیا، اگر اسی انداز میں آپ کسی بزرگ شخصیت کا احترام کرنے لگ جائیں تو توہین شمار کرے گا اپنے آپ کو. اگر انسان کی شکل میں منعم جو موجود ہے اس کا کیا ہوا احترام، یعنی اس کا کیسے احترام کرنا ہے، اگر اسی قسم کا احترام ہم خدا کے لیے کریں تو یہ خدا کی بارگاہ میں توہین شمار ہوگی. بس ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو پروردگار ہے، ہمارا جو منعم اصلی ہے، وہ کس درجے کی ہستی ہے، اس کا کیا مقام ہے اس کائنات کے اندر، وہ کیسی ذات ہے، اس کی معرفت ہوگی. پھر ہم اس کی شان کے مطابق کوشش کریں گے شکر ادا کرنے کی، اور یہی پھر شکر شمار ہوگا. دیکھیں معرفت ہونا ضروری ہے. کیوں؟ لِفَلِأَنَّ الشُّكْرَ إِنَّمَا يَكُونُ، کیونکہ شکر اس وقت شکر ہوگا جب کیا ہو، بِمَا يُنَاسِبُ حَالَ الْمَشْكُورِ، کہ جب وہ کیا ہو، حال مشکور کے مناسب ہو. فَهُوَ مَسْبُوقٌ بِمَعْرِفَتِهِ، اور یہ کام کرنا مسبوق ہے معرفت کے ساتھ، یعنی معرفت پہلے ہوگی تو آپ اس کی پوسٹ کے مطابق اس کی ادائے احترام کریں گے، اس کا شکر کریں گے. وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ شُكْرًا، اگر آپ نے اس کی مناسبت سے، اس کی شأنیت کے اعتبار سے شکر نہ کیا تو اصلا شکر نہیں ہے، وہ توہین شمار ہوگی. وَالْبَارِ تَعَالَى مُنْعِمٌ فَيَجِبُ الشُّكْرُ، اب یہ ہمارے لیے بات واضح ہے کہ خداوند متعال منعم ہے، نعمتیں عطا کر رہا ہے، پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شکر منعم واجب ہے. اور شکر اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک معرفت حاصل نہ ہو منعم کی. فیجب معرفت ہو، پس منعم کی معرفت واجب ہے. نتیجہ نکلا کہ معرفت اللہ واجب ہے. اب یہ تھا معرفت اللہ واجب ہے. اب باقی اصول کیوں واجب ہیں اس کو بیان کرتے ہیں. وَلَمَّا كَانَتْ تَكْلِيفُ وَاجِبًا فِي الْحِكْمَةِ كَمَا سَيَأْتِي، ان قریب آئے گا یہ مطلب کہ حکمت الہی میں یہ بات ثابت ہے کہ تکلیف واجب ہے. حکمت الہی کا اقتضاء یہ ہے کہ تکلیف واجب ہے. فی الحکمہ سے مراد یعنی حکمت الہی میں، چونکہ خدا حکیم ہے، اس کی حکمت اقتضاء کرتی ہے کہ خدا انسان کو تکلیف دے، اس پر ذمہ داریاں چھوڑے. وجبا، پس جب تکلیف واجب ہے، وجبا معرفت مبلغہ وہو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، پس جب تکلیف واجب ہے، تکلیف لانے والے کی معرفت واجب ہے جو کہ مبلغ تکلیف ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وحافظ ہی، اور معرفت واجب ہے تکلیف کے حافظ کی، کہ جو کیا ہیں، امام علیہ السلام ہیں. ومعرفت المعاد، معرفت معاد واجب ہے. کیوں؟ لاستلزام تکلیف وجوب الجزاء، چونکہ تکلیف اس بات کا اقتضاء کرتی ہے کہ جزا ہونی چاہیے. کیونکہ اگر کسی کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو جس کو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے اچھے طریقے سے انجام دی تو مجھے جزا ملنی چاہیے اس کے مقابلے میں. تو جب تکلیف ہے تو تکلیف اس بات کو چاہتی ہے کہ کیا ہونی چاہیے، جزا ہونی چاہیے. اور جزا کا دن کون ہے؟ یوم معاد، قیامت کا دن ہے. بس تمام اصول دین کی معرفت واجب ہے. یہ دو بیان تھے دلیل عقلی کے. اب آتی ہے دلیل نقلی، یعنی ہم خود آیات کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ معرفت اللہ و معرفت اصول دین واجب ہے. اما دلیل السمعی فلوجہین، دلیل نقلی کو بھی کہتے ہیں ہم دو بیان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. الاول قولہ تعالی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ، یہی بات ہے نا آپ کے پاس.
جان لو اور پہچان لو، معرفت حاصل کر لو اس بات کی کہ معبود فقط خدا کی ذات ہے۔ اس سے وجوب کہاں ثابت ہوتا ہے؟ یہ علم اصول میں ثابت ہے، والامر للوجوب، کیونکہ اعلام صیغہ امر ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، بس یہاں پر وجوب ثابت ہو رہا ہے کہ خدا کی معرفت واجب ہے۔ وثانی، اور دوسرا بیان، لما نزل قولہ تعالی، جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان کی خلقت، زمین کی خلقت، دن و رات کا اختلاف، ان سب کے اندر صاحبان عقل کے لیے نشانی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر نے فرمایا، ویل لمن لا کہا بین لحییہ، ویل ہے اس شخص کے لیے کہ جو اس آیت کو اپنے اس لبوں کے درمیان تو لے کر آئے، ثم لم یتدبرھا، لیکن اس کے اندر تدبر نہ کرے۔ آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہے، مذمت کر رہے ہیں پیغمبر کہ جس نے تدبر نہیں کیا ویل ہے اس کے لیے۔ بس تدبر لازمی ہے، اور تدبر کسے کہتے ہیں؟ شارح کہتے ہیں تدبر یعنی استدلال۔ آپ استدلال کے ذریعے کیا کرو؟ خدا تک پہنچو۔ اگر کوئی یہ نہیں کرے گا تو ویل ہے اس کے لیے۔ رتب الذم، پیغمبر نے مذمت کو مرتب کیا کس کے اوپر؟ اعلی تقدیر عدم تدبرھا، کہ جس نے تدبر نہیں کیا۔ اے جو ہے یہ تفسیر ہے تدبر کی۔ تدبر کسے کہتے ہیں؟ عدم تدبر کی، یعنی عدم الاستدلال، یعنی جو استدلال نہ کرے، بما تضمنتہ الآیہ، کہ جس کو آیت شامل ہے، یعنی آیت جس چیز کو لیے ہوئے ہے اس کے اندر استدلال قائم نہ کرے اور خدا تک نہ پہنچے۔ آیت کس چیز کو شامل ہے؟ عن ذکر الاجرام السماویۃ والارضیہ، آیت کے اندر آیا ہوا ہے اجرام سماوی و ارضی، فی السماوات والارض آیا ہوا ہے یہاں پر۔ اجرام یعنی وہ آسمان کے جو ستارے، یہ تمام چیزیں ہیں اس کو اجرام کہتے ہیں، اجرام سماویہ۔ جی جرم کا ہاں ہے، لیکن یہاں پہ مراد وہی ہے، آسمانی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اجرام کے ساتھ یہ یاد کیا جاتا ہے، اس کو اجرام فلکیہ۔ والارضیہ بما فیہا، جو چیز اس کے اندر موجود ہیں، کیا ہیں؟ من آثار الصنع، خلقت کے آثار ہیں، والقدرت والعلم، انسان جب کائنات کو دیکھتا ہے تو قدرت الہی تک پہنچتا ہے، انسان جب ان کائنات کو دیکھتا ہے تو علم الہی تک پہنچتا ہے۔ بذالک الدال علی وجود صانعھا، اسی کے ذریعے کیا ہے؟ رہنمائی، یہ چیزیں اس کو کیا کرتی ہیں؟ رہنمائی کرتی ہیں، کس کے اوپر؟ خدا کے، یعنی اس کائنات کے صانع کے اوپر، یعنی خدا کے اوپر۔ دالہ یعنی رہنمائی کرتے ہیں۔ وقدرتہ وعلمہ، خدا کی قدرت پر رہنمائی کرتی ہیں، خدا کے علم پر رہنمائی کرتی ہیں۔ فیکون النظر، پس جب استدلال نہ کرنے پر مذمت ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فیکون النظر والاستدلال واجبان، تو پھر استدلال اور نظر واجب ہے۔ وہو المطلوب، اور یہی ہم بات ثابت کرنا چاہتے تھے کہ معرفت اللہ کو استدلالاً حاصل کرنا واجب ہے ہمارے اوپر، یہی مطلب ہم ثابت کرنا چاہتے تھے۔ وقال بالدلیل کے بعد میں پھر انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔